عظیم معظم شہید کربلا امام حسین، یوں تو مٹ گئے پر دلوں میں نہیں مٹ پائے۔ یوں تو دنیا کی تاریخ کا ہر ورق انسان کے لیے عبرتوں کا مرکب ہے۔ اس کے اہم واقعات تو انسان کے ہر شعبہ زندگی کے لیے ایسے اہم نتائج سامنے لاتے ہیں جو کسی دوسرے تعلیم و تلقین سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ قصص اور تاریخ پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید نے تاریخ کو تاریخ کی حیثیت یا کسی صادقی صورت میں متون مرتب شکل میں پیش نہیں کیا۔ اس میں یہی اشارہ ہے کہ تاریخ خود اپنی ذات میں کوئی مقصد نہیں، بلکہ وہ نتائج ہیں جو تاریخ اقوام اور ان میں پیش آنے والے واقعات سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے قصص کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نتائج کے لیے پیش فرمائے۔ آئیے ملاحظہ کیجیے کربلا کا واقعہ کیا ہے۔ شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس مقصد کے لیے قربانی پیش کی؟ اس رسالے کے صفحہ آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط پڑھا جو اہل بصرہ کے نام لکھا تھا، اس کے چند جملے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹ رہی ہے، پھیلائی جا رہی ہے۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ کتاب اللہ اور امت رسول اللہ کی حفاظت کرو اور اس کے احکام کی تنفیذ کے لیے کوشش کرو۔ فرزوق شاعر کے جواب میں جو کلمات اوپر کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اس کے چند جملے: اگر تقدیر الہی ہماری مراد کے موقف ہوئی تو ہم اللہ کا شکر کریں گے، ہم شکر ادا کرنے میں بھی اس کی اطاعت طلب کرتے ہیں کہ ادائے شکر کی توفیق دی۔ اگر تقدیر الہی مراد میں جمائل ہوگی تو اس شخص کا کچھ قصور نہیں جس کی نیت حق کی جماعت ہو اور حسین کے ان میں خدا کا خوف ہو۔ میدان جنگ کے خطبے پر یہ الفاظ غور سے پڑھیے جس میں ظلم و وجاہت کا مقابلے کے لیے اللہ کے لیے کھڑے ہوئے حسین کا ذکر۔ ماشاء اللہ۔